تو ناظرین، ڈرامہ کیسی تیری خود گردی کی نیکسٹ آنے والی ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ جب شمشیر بابا صاحب کی باتیں سن لے گا کہ مہک کو قتل کروانے میں ان کا ہاتھ تھا، لیکن ان کی کوشش ناکام ہوگی، تو شمشیر پوری طرح سے اندر سے ٹوٹ جائے گا اور وہ گھر چھوڑ کر چلا جائے گا۔ وہ گھر چھوڑ کر اپنے دوست کے ہاں چلا جائے گا۔ جب وہ اپنے دوست کے ہاں جائے گا تو دوست کے مجبور کرنے پر وہ اسے بتائے گا کہ میرے بابا صاحب نے مہک پر ظلم کیا ہے اور میں نے بھی مہک پر ظلم کیا ہے۔ انہوں نے دھوکہ دیا اور میں اس دھوکے کا شکار ہو گیا، لیکن اب میں ان سے بالکل جدا ہو جاؤں گا۔ دوسری طرف دارا صبح صبح شمشیر کو لینے آ جاتا ہے اور آ کر کہتا ہے کہ میں بابا صاحب کو ہینڈل کر لوں گا، تم میرے ساتھ گھر چلو اور مہک کو بھی گھر لے کے آؤ۔ تم دونوں کے گھر سے جانے کی وجہ سے ہم پر کتنی انگلیاں اٹھ رہی ہیں تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ جس پر شمشیر کہتا ہے کہ مجھے اب کسی بات کی فکر نہیں، میں کسی صورت بھی گھر نہیں آؤں گا۔ میرا اور بابا صاحب کا راستہ الگ الگ ہے، انہوں نے میری محبت چھیننے کی کوشش کی ہے، اب میں اس گھر میں کبھی واپس نہیں آؤں گا۔ شمشیر کی والدہ جب شمشیر کے بابا سے کہیں گی کہ ہمارا بیٹا نادان ہے، وہ محبت میں پاگل ہوا ہے، لیکن ہم لوگ والدین ہیں، ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم اسے گھر واپس لے آئیں۔ جس پر بابا صاحب کہتے ہیں کہ اس پر محبت کا بھوت سوار ہے، اسے ایک دفعہ محبت کا مزہ چکھ لینے دو، اس کے بعد وہ خود ہی گھر لوٹ آئے گا۔ لیکن اس کی والدہ اصرار کرتی ہیں کہ ہمیں اس کو گھر لانا چاہیے کیونکہ وہ ایک بچہ ہے، ابھی نادان ہے، لیکن بابا صاحب سختی سے منع کر دیتے ہیں اور دوبارہ اس ٹاپک پر بات کرنے سے بھی منع کر دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ دیکھیں گے کہ شمشیر پوری طرح بدل چکا ہے۔ آپ نے اگر پچھلی ایپیسوڈ میں دیکھا ہو تو شمشیر مہک کو اپنے دوست کی موٹر سائیکل پر گھر چھوڑ کے آتا ہے، جبکہ جو شخص گاڑیاں اور کریڈٹ کارڈ کے علاوہ کوئی اور چیز استعمال ہی نہیں کرتا، وہ کیسے موٹر سائیکل پر آ سکتا ہے؟ یہ صرف اور صرف مہک کی محبت ہوتی ہے جس نے اسے بدل کر رکھ دیا۔ اس کے علاوہ جب شمشیر مہک کے گھر جاتا ہے تو وہ اس کے والد صاحب سے معافی مانگتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے معاف کر دیں، میری محبت میں شاید کمی تھی اور میں آپ کی بیٹی کو پوری طرح سے وہ سب کچھ نہیں دے سکا جس کی وہ حقدار تھی۔ مہک کے والد جب شمشیر کو ہاتھ باندھے دیکھتے ہیں تو وہ بہت زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں اور حیران بھی ہوتے ہیں کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ شخص جو کبھی تمیز سے بات ہی نہیں کرتا، جو ہر وقت غصے میں رہتا ہے، وہ اتنے پیار سے اور اتنی معافی مانگنے میں کیسے آ سکتا ہے؟ وہ سوچتے ہیں کہ اس بات پر خوش ہونا چاہیے یا مجھے پریشان ہونا چاہیے کہ یہ لڑکا کبھی تو بہت زیادہ پیار سے اور معافی مانگنے پہ آتا ہے اور کبھی بہت زیادہ غصے میں آ جاتا ہے، یہ ہمیں پریشان کر رہا ہے۔ دوسری طرف جب احسن شمشیر کو دیکھتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ تمہاری کریڈٹ کارڈ کہاں گئے؟ تو احسن یہ بھی کہتا ہے کہ میری شادی اس گھر میں طے ہو گئی ہے، جس پر شمشیر بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے کہ احسن بار بار اس گھر میں آئے گا، لیکن اس گھر میں تو مہک رہتی ہے اور یہ بار بار اس گھر میں جائے، یہ بات شمشیر کو باور نہیں دے گی، لیکن اس کے علاوہ وہ صرف اور صرف مہک سے لڑائی ہی کر سکتا ہے اور کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ دوستو، ویڈیو اچھی لگی تو چینل کو سبسکرائب کر دو۔ اللہ حافظ۔